کے بارے میں افسوسناک خبر ملی کہ حضرت مئی کی ابتدا میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے افسوس ہے کہ ان سے نیاز حاصل کرنے سے محرومی رہی، لیکن رمضان سے قبل واٹس ایپ کے اوپر پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ میں نے ان سے دعا کی درخواست کی، انہوں نے دعا کا وعدہ بھی فرمایا اور اپنے لیے بھی دعا کی فرمائش کی، اور اس سے کچھ ہی عرصے کے بعد اچانک حضرت کی وفات کی اطلاع ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا حادثہ ہے اور ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کے بغیر چارہ نہیں۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درجات عالیہ اپنے خاص مقامات قرب میں عطا فرمائے اور جنت الفردوس سے سرفراز فرمائے، اور ان کے تمام گھر والوں اور ان کے اعزاء اور ان کے مریدین متعلقین سب کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ ان کے وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت اور دعا اور خیر ثواب کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح انشاءاللہ یہ حالتی جدائی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ دنیا سے ہمارا خاتمہ تو دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور تمام متعلقین کو صبر جمیل سے جزیل عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا زیادہ اس راستے پر چلیں گے اتنا ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور سے تعلق قائم رکھیں گے۔ انہوں نے ہمیں یہ خبر دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بندے کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ کے فیصلے پر راضی رہے، دل میں صدمے کے طوفان بھی ہو، رونا بھی آ رہا ہو، دل بھی بے چین ہو، لیکن لا نقول الا ما یرضی ربنا، جیسے کہ رسول کریم صبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، برحق ہے، ہر ایک انسان کا ایک وقت مقرر ہے، کوئی اس سے خالی نہیں، اس سے کوئی ایک منٹ پہلے ایک منٹ پیچھے اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی کسی انسان کے سانسوں میں، اس کے دل کے دھڑکنوں میں اضافہ کر سکتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے اپنی ہزاروں زندگیاں نچھاور کر دیتے۔ لیکن جب آپ کا وقت آ چکا تھا، اللہم الرفیق الاعلیٰ آپ نے فرمایا تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کوئی بڑی سے بڑی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو روک نہیں سکی۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے لحاظ سے اس وقت ہمارے ماحول میں اپنے بزرگی کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے فضل کے اعتبار سے، اپنے کارناموں کے اعتبار سے، اپنی خدمات کے اعتبار سے اس وقت ان سے بڑی شخصیت مجھے کوئی اور نظر نہیں آتی۔
لیکن ہر بڑی شخصیت ایک وقت اس کو جانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کو اس حالت میں اپنے پاس بلایا کہ ان کی الحمدللہ ان کے فیوز، ان کے شاگرد، ان کے علوم، ان کی کتابیں، ان کی تصانیف، ان کے فتاوی الحمدللہ ساری دنیا میں فیض پھیلا رہے ہیں. اس لیے جو ہرگز نمی داں کہ دل زندہ شد با عشق، جس کو دل عشق سے، عشق الہی سے معمور ہو، وہ مرتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے فیوز کو باقی اور قائم و دائم رکھتے ہیں. ہم سب کے لیے اس وقت صدمہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا ہی ایک مومن کا نشان ہے. اس پر جب بھی صدمہ ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں، سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو وقت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ان کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں. قرآن کریم کی تلاوت کر کے، نفلیں پڑھ کر، ذکر کر کے، تسبیحات کر کے، جس طرح بھی ہو ان کی روح پرفتوح کو ثواب پہنچانے کی کوشش کریں. ایک مسئلہ آپ حضرات کے پاس آنے میں جو دیر لگی، اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ابھی ہمیں یقین کرنا تھا کہ واقعتاً یہ حادثہ پیش آ گیا ہے. کیونکہ ڈاکٹر جب تک تصدیق نہ کرے اس وقت تک ایک امید بندھی ہوئی تھی کہ شاید ابھی کوئی زندگی کی رمق باقی ہو. ڈاکٹر صاحب کے آنے میں کچھ وقت لگا، انہوں نے دیکھا. اس کے بعد کہ ضروری فوری انتظامات کرنے ضروری تھے، اس میں مصروفیت رہی. خبر ساری دنیا میں پھیل گئی اور ہر طرف سے ٹیلی فونوں کا تانتا بندھا ہوا. اس وجہ سے آپ تک پہنچنے اور آپ سے بات کرنے میں دیر لگی. ایک دوسرا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین کا مرحلہ درپیش ہے.